بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ اسلامی فلسفے، اسلامی تصوف اور تاریخی شخصیات کی آج کی اس معلوماتی سیریز کی ویڈیو میں ہم شہاب الدین یحییٰ ابن حبش سہروردی کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، شہاب الدین یحییٰ بن حبش سہروردی، جسے سہروردی بھی کہا جاتا ہے، اسلامی فلسفہ اور تصوف میں ایک بلند پایہ شخصیت ہے۔ موجودہ ایران کے شمال مغرب علاقے میں واقع شہر سہرورد میں 1154 میں پیدا ہوئے۔ وہ اسلامی سنہری دور کے سب سے اصل اور بااثر مفکرین میں سے ایک بن گئے۔ سہروردی کو مکتب الہی حکمت الاشراق کے بانی کے طور پر جانا جاتا ہے، وہ جو ایک منفرد فلسفیانہ نظام ہے جو قدیم فارسی حکمت کے عناصر کو اسلامی فلسفیانہ روایت، خاص طور پر افلاطونیت اور صوفیانہ فکر کے ساتھ ملاتا ہے۔ اپنے گہرے اور جرأت مندانہ خیالات کی وجہ سے انہیں شیخ الاشراق کے لقب سے بھی نوازا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے روشنی کا ماسٹر، اور شیخ مقتول ماسٹر کے لقب سے بھی نوازا جاتا ہے، کیونکہ ان کے آخری بدت کی وجہ سے اس سزائے موت دی گئی تھی۔ سہروردی کا فکری سفر اسلامی فقہ، دینیات اور فلسفہ کی روایتی تعلیم سے شروع ہوا۔ انہوں نے اس وقت کے چند ممتاز علماء کے تحت تعلیم حاصل کی، جن میں ابو یسنین، ابن سینا، مکتب فکر سے وابستہ افراد بھی شامل ہیں، جو قرون وسطیٰ کے اسلامی فلسفے میں غالب تھے۔ اس اثر و رسوخ کے باوجود سہروردی نے بالآخر فریم ورک سے ہٹ کر اپنا ایک نظام وضع کیا، جس نے وجود اور علم کے بنیادی ماخذ کے طور پر اندرونی روشنی اور روشنی کے مابعد الطبیعتی کردار پر زور دیا۔ ان کے عظیم تخلیق حکمت الاشراق، روشنی کا فلسفہ، ایک نئی فلسفیانہ تحریک کا سنگ بنیاد بن گئی۔ اس میں سہروردی نے روشنیوں کی درجہ بندی پر قائم کائنات کا ایک ویژن بیان کیا، جس میں روشنی نور النور سب سے اوپر ہے، جو کامل روشنی اور سائے کے مختلف درجات میں اترتی ہے۔ اس درجہ بندی کے مابعد الطبیعیات نے افلاطونی اور زرتشتی اثرات کو اسلامی روحانیت کے ساتھ جوڑ دیا، جس سے سہروردی کو ایک فلسفی اور صوفی دونوں کی حیثیت حاصل ہوئی۔ انہوں نے روشن خیالی کے طور پر روحانی اور فکری سفر کو تمام روشنی کی منبع الہی موجودگی کے طرف واپسی کے طور پر دیکھا۔ سہروردی کو جس چیز نے اپنے عہد کے دوسرے مفکرین سے ممتاز کیا، وہ قدیم ایرانی فکری روایت کو زندہ کرنے کی ایک ان کی شعوری کوشش تھی۔ انہوں نے خود کو فارس کے پاپاؤں کی روحانی وارث کے طور پر دیکھا، خاص طور پر زرتشتی اور مزدیان مکاتب کے اسلامی فلسفی ملا صدرہ نے صوفی دور میں کئی صدیوں بعد لکھتے ہوئے سہروردی کی کم اہم شراکت کو تسلیم کیا اور انہیں پہلوی باباؤں کے نشانات کا احیاء کرنے والا کہا، جس میں سہروردی کی قبل از اسلام ایرانی فکر اور اسلامی فلسفیانہ اصولوں کی ترکیب کو اجاگر کیا ہے۔ اپنے نظریات کی شاندار اور اصلیت کے باوجود سہروردی کی تعلیمات متنازع تھی۔ براہ راست روشنی، اندرونی تجربے اور روحانی درجہ بندی پر ان کے زور کے ساتھ ساتھ قدیم فارسی حکمت کے لیے ان کی تعظیم نے آرتھوڈکس مذہبی اسکالر کی تنقید کا نشانہ بنایا۔ آخر کار ان کی تعلیمات کو حکام نے حلب میں، جو موجودہ شام کے ایک شہر ہے، میں غیر متعصب سمجھا، جہاں سہروردی نے آباد ہوئے اور وقف پیروکاروں کے گروپ اکٹھا کیا۔ ایوبی حکمران صلاح الدین ایوبی کے حکم کے تحت مذہبی فقہ کے دباؤ میں سہروردی کو قید کر دیا گیا اور بعد میں 1191 میں صرف 36 یا 37 سال کی عمر میں پھانسی دے دی گئی۔ ان کی موت نے انہیں شیخ المقتول کا خطاب دیا، ہمیشہ کے لیے اس فلسفی کے طور پر یاد رکھا گیا جسے اس کے لیے شہید کہا گیا تھا۔ سہروردی کا انتقال حلب میں ہوا، جہاں انہوں نے اپنے آخری سال تدریس اور تحریر میں گزارے۔ ان کا مزار حلب شام میں واقع ہے اور فلسفیوں، صوفیوں اور اسلامی مابعد الطبیعیات کے مداحوں کے لیے تعظیم کا مقام بن گیا۔ ظاہری شکل میں معمولی ہونے کے باوجود مزار کی گہری روحانی اور فکری اہمیت ہے، جو ایک ایسے مفکر کی میراث کی زندگی
की नुमाइंदगी करता है, जिसने अल्लाह हकमत असूल और अपने वक्त के गायब गालिब दास्तानों को चैलेंज करने की हिम्मत की। मज़ार को इनके पैरोकारों के बाद में इस्लामी फलसफान वर्षे के निगरानों ने महफूज और इज्जत बख्शी, जिन्होंने न सिर्फ एक फलसफी बल्कि फिक्री आज़ादी की शहद के तौर पर इनकी अहमियत को तस्लीम किया। सदियों के दौरान सहरवर्दी के ख्यालात मुस्लिम फलसफियों, सूफिया और महरैन अहलियात को मुतासर करते रहते हैं। इनकी मुकबा फिक्र का देरपा असर था, खासतौर पर ईरान और इस्लामी मशरक के कुछ हिस्सों में, जहां उन्होंने बाद के मुफक्किरीन जैसे को मुल्ला सदरा और दिल्ली के शाह वलीउल्लाह को मुतासर किया। जदीद दौर में उलमा और मुतलाशी यकसा तौर पर सहरवर्दी की तहरीरों को इनकी गहराई, अलामियत और रूहानी वसत के लिए दोबारा देखते हैं। आज शहाबुद्दीन सहरवर्दी को न सिर्फ एक फारसी फलसफी के तौर पर याद बल्कि फिक्री जुर्रत और बसीरत कार की अलामत के तौर पर बनाया जाता है। इनका मंतक, तसूफ और माबादियात का इम्तियाज इस्लामी फलसफा रवायत का एक लाजमी हिस्सा बनी हुई है, और हलब में इनका मज़ार रोशन के मास्टर की लाजवाल महराज के सबूत के तौर पर खड़ा है। इसके साथ ही हम आज दोस्तों आपसे इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम मीर मैरक इंदराही की सीरत और इनके मज़ार की तारीख को बयान करेंगे। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।